الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ الانبیاء کی یہ دو آیتیں جن کی تلاوت کی گئی، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک جلیل القدر نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں اس امت کے لیے بھی ہدایات ہیں، رہنمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کی خود تربیت فرماتے ہیں، اور نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالی ان انبیاء علیہم السلام کے اندر اچھی صفات پیدا فرماتے ہیں، اچھے اخلاق اور کمالات سے ان کو مزین فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نبوت ان کو عطا فرماتے ہیں۔ ہر نبی کے اندر اچھی صفات ہوتی ہیں، بری صفات سے اللہ ان کو بچاتے ہیں، محفوظ فرماتے ہیں، لیکن بعض انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں کہ جن کے اندر بعض صفات انتہائی کمال درجے تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے صبر عطا فرمایا، جس کی اللہ نے خود تعریف فرمائی، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد انہ اواب، وہ ہمارا اچھا بندہ ہے، وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک طویل بیماری کے اندر مبتلا فرمایا، اور سخت قسم کی بیماری تھی۔ ابتدا میں اللہ تعالی نے ایوب علیہ السلام کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرمائیں، مال و دولت کی بھی فراوانی تھی، نوکر چاکر بھی تھے، مکانات بھی تھے، مویشی بھی عطا فرمائے، اولاد کی نعمت بھی اللہ نے عطا فرمائی، جوانی بھی اللہ نے اچھی عطا فرمائی،
ایک روایت میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں دی ہیں. دنیا کی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی، لیکن پھر اللہ تعالی نے ان کو آزمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا. اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ یہ مصیبتوں میں، بیماریوں میں کیا کرتے ہیں، میری طرف رجوع کرتے ہیں یا غفلت میں پڑے رہتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں. ایک تفسیری روایت میں ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالی سے کہا یہ تیرا بندہ ایوب علیہ السلام اس لیے تیری عبادت کر رہا ہے، تیری بندگی کر رہا ہے کہ اس کو کسی چیز کا غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مال و دولت اس کے پاس ہے، نوکر چاکر اس کے پاس ہیں، اولاد اس کی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کو ملی ہیں، تو یہ تیری عبادت نہ کرے تو کیا کرے گا؟ اگر اس سے یہ نعمتیں چھین لی جائیں پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیسے تیری بندگی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایوب علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا اور سارا مال و دولت ان سے چھین لیا، مویشی سب مر گئے، دولت ختم ہو گئی، اولاد سب مر گئی، اور ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم کی تکلیف میں، بیماری میں بھی مبتلا فرمایا. ایسے بیمار ہوئے کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے، لوگوں نے ان کو اپنے شہر سے نکال دیا، شہر سے باہر کوڑے کے ڈھیر پر ان کو ڈال دیا، کوئی ان کے قریب نہیں جا رہا. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پہ ڈالی جاتی ہیں، پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد جو جتنا افضل ہوگا، جس کا جتنا مرتبہ اونچا ہوگا، اتنی اس پر آزمائشیں سخت ڈالی جاتی ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے تو اس پر آزمائشیں بارش کے طرح اس پر برسا دیتا ہے، بیماریاں ڈال دیتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پریشانیاں اس پر ڈال دیتا ہے. ایوب علیہ السلام پر بھی یہی آزمائشیں آئی، اور ابلیس کو بھی اللہ نے دکھایا کہ نہیں یہ میرا بندہ ہے، تیری بات غلط ہے. اللہ کا بندہ وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہو. یہ حالتیں تو بدلتی رہتی ہیں، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس پر حالتیں نہ آئے، خوشی اور غم، راحت اور تکلیف، بیماری اور صحت، مالداری اور غربت، بھوک اور نعمتیں، یہ ساری حالتیں انسانوں پر آتی ہیں. اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ان حالتوں میں یہ میری طرف متوجہ ہے یا کسی غیر کے طرف متوجہ ہوتا ہے. طویل بیماری میں اللہ نے مبتلا کر دیا، اور ایسی بیماری کے سوائے زبان کے جسم کا کوئی ظاہری حصہ ایسا باقی نہ رہا جس پہ بیماری کا اثر نہ ہو. زبان کو اللہ نے بچا لیا. اللہ یہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ اتنی بیماریوں میں مبتلا ہے، لیکن پھر بھی اس کی زبان چلتی ہے تو میرے ذکر سے چلتی ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اور ایوب علیہ السلام نے بھی یہ طے کر دیا کہ جب میں تندرست تھا پھر بہت سارے کام تھے، دعوت و تبلیغ کا بھی کام تھا، دنیا کے بھی تقاضے تھے، مویشیوں کی بھی خدمت کرنی تھی، بہت سے کام تھے. لیکن جب اللہ نے جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیا
اب دنیا کا کوئی کام مجھ سے نہیں ہوتا، اس وقت کو غنیمت سمجھا، اس فرصت کو غنیمت سمجھا، رات دن اللہ کے ذکر میں لگے رہے، اس سے فائدہ اٹھایا۔ یہاں تک کہ ایک بیوی رہ گئی خدمت کرنے والی، سب نے چھوڑ دیا۔ بیوی کہیں سے محنت مزدوری کر کے کچھ کما کر لا کر اپنے شوہر کو بھی کھلاتی ہیں، خود بھی کھاتی ہیں۔ طویل بیماری گزر چکی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں یہ دعا ڈال دی، اللہ سے دعا مانگی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی، تو ارحم الراحمین ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ دعا کیوں مانگی؟ ابلیس ایک طبیب کی شکل میں، ڈاکٹر کی شکل میں ان کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا میں ڈاکٹر ہوں، طبیب ہوں، تیرے شوہر کا علاج کروں گا، اتنا کہہ دے کہ اس نے ٹھیک کر دیا ہے، میرے شوہر کو اس شخص نے ٹھیک کر دیا ہے۔ بیوی نے آ کر یہ قصہ سنایا ایوب علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ابلیس ہے، اور اب یہ ہمارے ایمان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے کہ ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا، طبیب نے ٹھیک کر دیا، ٹھیک کرنے والا اللہ ہے، بیماری لاتا بھی اللہ ہے، بیماری دور بھی اللہ کرتا ہے۔ اگر طبیب ٹھیک کرنے والے ہوتے، یہ جتنے ہسپتال بنے ہوئے ہیں ان ہسپتالوں سے کوئی بیمار بیماری کی حالت میں واپس اپنے گھر کو نہ پہنچتا، سارے ٹھیک ہو جاتے، لیکن ہسپتالوں سے مردے بھی نکل رہے ہیں، بیمار ہو کر جاتے ہیں، مر کر نکلتے ہیں۔ ایک بیماری میں مبتلا ہسپتال میں جاتا ہے، 10 بیماریاں لے کر واپس آتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاؤں مجھے وہ اللہ شفا دیتا ہے، بیماری وہی دور کرتا ہے۔ جب دیکھا کہ اب ابلیس ایمان پہ حملہ کر رہا ہے، اللہ سے دعا مانگی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے رب مجھے تکلیف پہنچی، مجھے بیماری پہنچی، تو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائی، اللہ نے وہیں کوڑے کے ڈھیر میں ایک چشمہ پانی کا جاری فرما دیا، اور وہ کیسے فرمائے، ارکض برجلک، اے ایوب اپنا پیر مارو، پیر زمین پہ مارا، اس سے چشمہ جاری ہوا۔ ھذا مغتسل بارد وشراب، حکم دے دیے یہ پانی پی لو، پینے سے اندر کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، اس پانی سے غسل کر لو، باہر کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ساری بیماریاں دور ہو گئیں، جوان ہو گئے، جوانی اللہ نے دے دی، جنت سے اللہ نے جوڑا خوبصورت پہنچا دیا کہ یہ بھی پہن لو، خوبصورت جوڑا جنت کا، خوشبو جنت کی، جوانی پھر آ گئی۔ اب بیوی محنت مزدوری کر کے روزی کما کر آئی قریب، دیکھا کہ شوہر ان کے نہیں ہیں، اس جوان سے پوچھا کہ یہاں ایک بیمار بوڑھے پڑے ہوئے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جنگل سے درندے آئے چیر پھاڑ کر ختم کر دیا ان کو؟ کہاں چلے گئے؟ بہت پریشان رہی کہ مریض کہاں چلے گئے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا وہ میں ہی ہوں، ایوب میرا نام ہے، اللہ نے میری بیماری دور کر دی، مجھے صحت دے دی، جوانی بھی دے دی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ان کی بیماری دور کر دی۔ وآتیناہ اہلہ، اور ان کے سارے گھر والے ان کو دے دیے، جتنے بچے مر چکے اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیے۔ ومثلہم معہم، اور جتنے پہلے تھے اتنے مزید اللہ تعالیٰ نے دے دیے ان کو، پہلے والے بچے بھی زندہ ہو گئے، مزید بچے بھی اللہ نے عطا کر دیے۔ رحمتا من عندنا، فرمائیے ہماری مہربانی، ہماری رحمت ہے۔ وذکریٰ للعابدین، اور جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، ان کو چاہیے کہ اس واقعہ سے نصیحت حاصل کریں۔ انسان پہ جو حالات آتے ہیں ان حالات میں سے بیماری بھی ایک حالت ہے۔
یہ بیماری، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، ان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت عذاب کی ہے، دوسری حیثیت رحمت کی ہے۔ بعض بندوں کے لیے اللہ کا عذاب ہوتا ہے، بعض بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی مصیبت، ایک آدمی کے لیے عذاب، دوسرے کے لیے رحمت۔ یہ عذاب کب بنتا ہے؟ جب بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اور یہ شخص گلے کرنے لگتا ہے، شکوے شکایت کرنے لگتا ہے کہ اللہ کو تو اور کوئی نہیں معلوم تھا، مجھ پر ہی ساری بیماری ڈال دی، ساری پریشانی مجھ پر ہی ڈال دی، میں ہی اللہ کو نظر آیا۔ شکوے کرنے لگے، شکایت کرنے لگے۔ بیماری میں اللہ کا حکم توڑ دے، بیمار ہو گیا نماز چھوڑ دی، بیمار ہو گیا تلاوت چھوڑ دی، بیمار ہو گیا اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، بیمار ہو گیا اللہ کی بندگی چھوڑ دی، یہ بیماری اس کے لیے عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑا عذاب تو آخرت میں ہوگا، دنیا میں ہم اپنے نافرمانوں کو، مجرمین کو چھوٹا سا عذاب دنیا میں بھی چکھا دیتے ہیں، یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ لیکن یہی بیماری، یہی مصیبت، یہی غم پریشانی اگر کسی بندے پہ آ جائے اور وہ بندہ اس حال میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اور زیادہ کر دے، بیمار ہو گیا نماز نہیں چھوڑی، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر نماز پڑھی، مسجد نہیں جا سکتا گھر میں نماز پڑھی، تیمم وضو نہیں کر سکتا تیمم کر کے نماز پڑھی، بیمار ہوا اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا، پریشان ہوا اللہ کو نہیں چھوڑا۔ ہم پہ پریشانی آتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ پریشانی آتی ہے سب سے پہلے دل میں آتا ہے کس کو تلاش کیا جائے، کسی بڑے افسر کو، وزیر کو، کسی بڑے آدمی کو تلاش کیا جائے تاکہ میری پریشانی دور ہو۔ یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے کہ اس بیماری، اس پریشانی میں اللہ کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی، ذہن اس بات کی طرف کیوں نہیں جاتا کہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے اپنی پریشانی دور کروا دیں۔ بیمار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دل میں آتا ہے کون سا اچھا ڈاکٹر، اچھا اسپتال ہے، وہاں چلا جاؤں، اپنے مریض کو وہاں لے جاؤں یا خود وہاں چلا جاؤں۔ اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، بیماری آئی اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ کیسے یہ بیماری دور ہوگی، اللہ ہی دور کرے گا۔ اگر اس بیماری میں اور اس مصیبت اور پریشانی میں اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کی بندگی کو نہیں چھوڑا، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہا، اللہ کی عبادت سے غافل نہیں رہا، یہ بیماری اس کے لیے رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ رحمت کیسے ہے؟ جب اس نے یہ سمجھا کہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی دور کرے گا، اللہ سے دعا بھی مانگتا ہے، تو بیماری پر ایک اجر ملا، دعا مانگنے پر دوسرا اجر ملا، دعا قبول نہیں ہوئی تو تیسرا اجر ملا، آخرت میں ملے گا، اجر ہی اجر ملتا ہے۔ یہ بیماری اس کے لیے رحمت ہے۔ اور جب ایک بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، سمجھے کہ یہ اللہ کا نام جو اپنی زبان پہ لیتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے، اللہ نے توفیق دی اپنے سے مانگنے کی۔ لیکن اگر بیماری میں ہاتھ نہیں اٹھتے اس کے، اللہ سے مانگتا نہیں، سمجھے کہ یہ عذاب ہے، اللہ نے اس کو اپنے سے کاٹ دیا، الگ کر دیا کہ تو میرے در پر آنے کے قابل نہیں ہے، یہ بیماری رحمت بن جاتی ہے، یہ مصیبت رحمت بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله اصابه الله في جسده او ولده او ماله ثم صبره على ذلك حتى يبلغه تلك المنزلة التي سبقت له۔ فرمایا جب کسی بندے کے لیے اللہ تعالی کوئی بڑا اونچا مقام اور مرتبہ طے کر دیتا ہے کہ اس کو جنت میں اتنا بڑا مقام ملے گا، اس کو دنیا میں بھی بڑا مقام ملے گا، اونچا مقام اللہ اس کے لیے طے کر دیتا ہے،
اس مرتبے تک یہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا، عمل اس کا کمزور ہے، عمل کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اصابہ اللہ بالبلاء فی نفسہ وولدہ وجسدہ، اللہ اس کے جسم میں، اس کی اولاد میں مصیبت مبتلا کر دیتا ہے۔ جسم میں مصیبت آ جاتی ہے، بیماری، اولاد میں مصیبت آ جاتی ہے، مال میں مصیبت آ جاتی ہے، پھر اللہ اس کو صبر کی بھی توفیق دے دیتا ہے، یہاں تک کہ اس اونچے مرتبے تک اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکا، اللہ نے ایسے پہنچا دیا۔ یہ رحمت ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یود اہل العافیۃ حین یعطى اہل البلاء الاجر والثواب لو ان جلودنا كانت قرزت فی الدنیا بالمقاريض۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک قسم کے لوگ وہ جن کو دنیا میں عافیت ملی، عافیت والی زندگی ملی، کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی بیماری نہیں آئی، کوئی دکھ نہیں پہنچا، اور دوسری قسم کے لوگ وہ جن کو دنیا میں ان پر بیماریاں بھی آئیں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں بھی آئیں، تو آخرت میں، جنت میں جب یہ عافیت والے لوگ دیکھیں گے کہ ان پریشانی اور بیماری والوں کو جو اجر و ثواب اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، جو اونچا مقام جنت میں ان کو ملے گا، یہ عافیت والے لوگ جب اس کو دیکھیں گے تمنا کریں گے کاش کہ دنیا میں ہمارے جسم قینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، ہماری کھالیں کاٹ دی جاتی، ہمیں اتنی تکلیف پہنچتی تاکہ وہاں ہمیں یہ اجر ملتا۔ وہاں تمنا کریں گے۔ دنیا میں اللہ سے مصیبت نہیں مانگنی چاہیے، بیماری نہیں مانگنی چاہیے، عافیت اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن اگر آ جائے کوئی بیماری، کوئی مصیبت، تو پھر بھی اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایوب علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا کہ ایوب علیہ السلام نبی ہیں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بیماریاں اور یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں اس بات کی علامت ہوتی کہ یہ بندہ اللہ کو پسند نہیں، تو ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی، ان پہ اللہ نے یہ بیماری کیوں ڈال دی؟ فرعون اللہ کا دشمن ہے، کبھی اپنی زندگی میں بیمار نہیں ہوا، کبھی اس کے سر میں درد نہیں آیا، کبھی اس کو بخار نہیں آیا۔ یہ کوئی قبولیت کی علامت نہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مومن جب بخار میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ اس میں صبر کر لیتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بناتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، جب اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، صحت اس کو مل جاتی ہے، گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک منافق آدمی پر جب بیماری آتی ہے اور پھر اس کو شفا ملتی ہے، بیماری دور ہو جاتی ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے اونٹ کو اس کے مالک نے باندھا اور چھوڑ دیا، اونٹ کو یہ پتہ نہیں مجھے باندھا کیوں ہے اور چھوڑا کیوں ہے، اللہ نے اس کو باندھ لیا، چھوڑ دیا۔ بیماری اور مصیبت اس صورت میں رحمت بنتی ہے اللہ کی طرف سے، جبکہ بندہ اللہ کے ساتھ تعلق میں کوئی فرق نہ آئے، کوئی خلل نہ آئے اس میں، تو سمجھے کہ یہ بیماری اللہ تعالیٰ مجھے اونچے مرتبے تک پہنچانے کے لیے اس نے مجھ پر ڈالی، اور یہ غم بھی اسی لیے مجھ پر اللہ نے ڈالا۔ علماء نے اس کی ایک مثال ذکر کی، جیسے ایک آدمی کے جسم پر کوئی خطرناک قسم کا پھوڑا ہے، کینسر کا یا کوئی اور قسم کا پھوڑا، اور اس کا آخری علاج یہ ہے کہ اس کا آپریشن کر دیا جائے، اس عضو کو کاٹ دیا جائے، بغیر آپریشن کے اس کو صحت نہیں ملے گی، ورنہ اس کی موت کا خطرہ ہے۔ اس کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ آپریشن کرتے وقت تکلیف بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، اور نشتر بھی چلائے جائیں گے، لیکن یہ پھر بھی ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، فیسیں ادا کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے جلدی آپریشن کرو تاکہ صفائی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کی اس طرح دنیا میں صفائی کرتا ہے، آپریشن کے ذریعے سے، بیماری اور پریشانی اور غموں کے ذریعے سے ان کی صفائی کرتا ہے۔ دوسری مثال، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ کھیلتا ہے، کپڑوں کو ناپاک کر دیتا ہے، جسم پر گندگی ہوتی ہے، ماں اس کو پکڑتی ہے، سردی بھی اس کو لگتی ہے اور ٹھنڈے پانی سے اس اپنے بچے کو دھوتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، بدن دھوتی ہے، صاف کرتی ہے۔ بچہ سمجھتا ہے یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، لیکن ماں سمجھتی ہے کہ اگر اس کو صاف کر دیا جائے اس کی صحت اچھی ہوگی، گندا ہوگا صحت خراب ہوگی، یہ اس پر پانی ڈالنا اور اس کو صاف کرنا یہ اس کے لیے مفید ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اسی طرح پاک صاف کرتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک شہر میں 2 آدمی تھے، ان کے پاس فرشتے بھیجے، ایک مسلمان تھا، ایک یہودی تھا، اور دونوں بیمار ہو گئے، دونوں قریب الموت، مرنے کے قریب۔ اس یہودی نے خواہش ظاہر کی کہ کاش کہ مجھے مچھلی مل جائے، میں مچھلی کھا لوں، اور اس مسلمان نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے زیتون کا تیل مل جائے، میں اس کو پی لوں۔ اللہ نے فرشتے بھیجے، ایک فرشتہ بھیجا کہ جاؤ، اس یہودی نے مچھلی کھانے کی خواہش ظاہر کی، سمندر سے مچھلی پکڑ کر اس کے گھر کے اندر تالاب میں ڈال دو۔ دوسرے فرشتے کو بھیجا کہ اس مسلمان نے زیتون کا تیل پینے کی خواہش ظاہر کی، اس کی الماری میں زیتون کا تیل پڑا ہوا ہے، جاؤ اس کو گرا دو تاکہ یہ نہ پیے۔ راستے میں ان 2 فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ دونوں نے اپنا اپنا مقصد بتا دیا۔ وہ فرشتے حیران ہوئے کہ وہ مسلمان اللہ کو ماننے والا مرنے کے قریب ہے، اس کی خواہش اللہ نے ختم کرنا چاہتا ہے، اس کی خواہش یہ تھی کہ زیتون کا تیل پینے کو مل جائے، تیل پڑا ہوا ہے اس کے پاس، لیکن ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کو گرا دیا جائے۔ اور دوسرا یہودی اللہ کا دشمن، اللہ کا نافرمان، اس کی خواہش اللہ تعالیٰ پوری کروا رہا ہے۔ ان کو تو حکم تھا، وہ گئے، اپنا جو حکم تھا وہ پورا کر دیا، یہودی کے تالاب میں مچھلی ڈال دی، یہودی نے مچھلی پکڑی اور اس کو بھون لی اور کھا لی۔ مسلمان کی الماری سے زیتون کا تیل نکال کر اس کو گرا دیا۔ دونوں واپس آئے، اللہ سے پوچھا ہے اللہ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ یہودی اس کے بھی کچھ اچھے کام تھے، کافر بھی کچھ اچھے کام کر لیتے ہیں دنیا میں، کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی مظلوم کی مدد کر لیتے ہیں، کسی مصیبت زدہ کی مدد کر لیتے ہیں، کوئی اچھا کام وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اچھے کاموں کا اجر و ثواب اور بدلہ میں دنیا ہی میں عطا کرتا ہوں، آخرت میں ان کا اجر و ثواب ان کو نہیں ملے گا، آخرت کے لیے ان کا کوئی اچھا عمل باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ جہنمی ہے۔ اور مسلمان ان کے لیے آخرت ہے، ان کو سب کچھ آخرت میں ملے گا، دنیا میں ان پر مصیبت بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی۔ فرمایا اس یہودی کے جتنے اچھے کام تھے سب کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا، ایک نیکی اس کی باقی رہی، تو میں نے چاہا کہ اس نیکی کا بدلہ بھی اس کو دنیا میں مل جائے، آخرت کے لیے وہ نیکی باقی نہ رہے تاکہ کہیں آخرت میں اس کو بدلہ نہ دینا پڑے۔ اس نیکی کا بدلہ اس کو دے دیا کہ اس کی آخری خواہش پوری ہو گئی، مچھلی کھانے کی خواہش تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ اور یہ مسلمان میں چاہتا تھا کہ میرے پاس پاک صاف ہو کر آ جائے، اس کے جتنے گناہ تھے وہ سارے ختم ہو گئے، توبہ کر لی، اس نے معافی مانگی، گناہ ختم ہو گئے، ایک گناہ اس کا باقی تھا۔ میں نے یہ چاہا کہ اس کا یہ گناہ آخرت کے لیے نہ رہے، وہاں اس کو عذاب نہ ہو، دنیا میں اس کی اس خواہش کو ختم کر دیا۔ خواہش تھی کہ زیتون کا تیل پی لوں، لیکن یہ اس لیے اس کی خواہش کو توڑ دیا تاکہ اس کے گناہ کا بدلہ ہو جائے یہاں، اور یہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر میرے پاس آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم۔ بعض اوقات
تم ایک چیز کو برا سمجھتے ہو، ناگوار سمجھتے ہو، ناپسندیدہ سمجھتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے خیریں اور بھلائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ تم سے اسی میں تمہیں مبتلا کر دے۔ اور بعض اوقات تم ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہو، اپنے لیے پسند کرتے ہو، پسندیدہ سمجھتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے مضر ہوتی ہے، اس میں تمہارے لیے نقصان ہوتا ہے، اس لیے اللہ اس سے تم کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لیکن یہ رحمت تب بنتی ہے جب کہ بندہ اس آزمائش میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا ہم تمہیں آزماتے ہیں خوف اور ڈر کے ساتھ، تم پہ خوف مسلط کر کے تمہیں آزماتے ہیں۔ اس خوف میں کیا کرتے ہو؟ تمہارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یا کسی پولیس والے، کسی فوج والے، کسی حکومت والے کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ والجوع، تم پہ بھوک ڈالتے ہیں کہ اس بھوک میں تم کیا کرتے ہو۔ ونقص من الاموال، کبھی مال میں نقصان ہو جاتا ہے پھر بھی تمہیں آزماتے ہیں کہ تمہارے دل کی توجہ کس کی طرف ہوتی ہے۔ والانفس، کبھی جانوں میں نقصان ہوتا ہے، کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ پھر آزماتا ہے یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ والثمرات، کبھی پھلوں میں نقصان ہو جاتا ہے، اللہ آزماتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، اس نقصان میں یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وبشر الصابرین، فرمائے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، ہم اسی کے طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر ایک شخص کو چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے پھر بھی انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے، یہ بھی مصیبت ہے۔ اگر رات کو بیٹھا ہوا ہے اور چراغ بجھ جائے اچانک پھر بھی انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے، یہ بھی مصیبت ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کسی کا انتقال ہو تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے، کوئی بھی مصیبت آئے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کلمے کے معنی کو سمجھ کر پڑھے، غور کر کے پڑھے کہ اللہ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا، تو وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، غم دور ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، یہ جو چیز ہم سے چلی گئی یہ اللہ کی تھی، اس کا مالک اللہ ہے، اللہ کی مملوک تھی، اللہ نے دی تھی، اللہ نے لے لی۔ انا للہ، ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، جب اللہ چاہے ہمیں اٹھا لے گا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے اس کے پاس جانے کے لیے کچھ تیاری کرنی چاہیے، تیاری کر کے جائیں۔ جب اس کے معنی پر غور اور فکر کرے گا کہ جو مال دیا اللہ نے دیا، اسی نے لے لیا، جو بیٹا دیا، جو انسان مر گیا اللہ نے لے لیا، اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا، صحت اللہ نے دی اللہ نے لے لی، جو عضو کٹ گیا اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، جب اس کلمے کو پڑھے گا تسلی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کوئی غم تم پہ آ جائے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی کسی مسلمان پہ کوئی غم آ جائے، جب بھی اس کو وہ غم یاد آئے، اگرچہ لمبا زمانہ گزر جائے، جب بھی اس کو یہ غم یاد آئے، اس وقت انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر اس کو اس دن ملا تھا جس دن اس کو یہ غم پہنچا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ سارے حالات آتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ یہ بندے ان حالات میں میرے ساتھ تعلق کو اور زیادہ مضبوط بناتے ہیں یا چھوڑتے ہیں، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔
اگر ایک بندہ ان حالات میں اللہ کا نافرمان ہو جائے، اللہ کے احکامات کو توڑ دے، تو یہ اس کے لیے عذاب. لیکن اگر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے، یہی اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.